السلام علیکم۔ آج سحری ہے اور سحری میں وہی میں روٹی بنا رہی ہوں اور پراٹھے بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں پراٹھے بھی بنا رہی ہوں اور پھر میں نے سوچا کچھ روٹیاں بھی بنا لوں سب کے لیے، اور میں یہ دیکھیں روٹی بھی بنا رہی ہوں۔ سحری کا ٹائم ہے اور وقت ایسے جلدی گزر جاتا ہے کہ روزے بھی ختم ہونے والے ہیں اب، اور کہاں روزے شروع ہوئے تھے کہاں ایک دم ختم ہونے والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا نا۔ تو اچھا میں اسٹیل کے برتن میں آٹا رکھتی ہوں، اور اس لیے کہ وہ خراب نہیں ہوتا آٹا اسٹیل میں، اور پلاسٹک صحیح نہیں ہوتی صحت کے لیے، تو میں اس لیے پلاسٹک یوز نہیں کرتی۔ میں اسٹیل کے میں نے ڈبے لیے ہوئے، تو اسی میں آٹا وغیرہ رکھتی ہوں۔ کوشش کرتی ہوں کھانے وانے کی چیزیں جو ہیں اسٹیل میں ہی رکھوں، تو اسٹیل کے میں نے چھوٹے ڈبے بھی لیے ہوئے ہیں، کچھ بڑے بھی لیے ہوئے ہیں الگ الگ طرح کے، تو اس میں جو ہے نا یہ آٹا رکھ لیتی ہوں، یا سالن وغیرہ جو بھی بچتا ہے وہ اس میں رکھ کے فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے پراٹھا بنا رہی ہوں، اور یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بس جو روزے ہیں وہ ابھی جا رہے ہیں، اور کچھ دن کے مہمان ہیں روزے، اور یہ کہ بہت اچھے اللہ کا شکر ہے گزر رہے تھے، اور زیادہ گرمی نہیں تھی اس دفعہ موسم بہت اچھا تھا کراچی کا، اور گرمی تھی تو لیکن اتنی نہیں تھی، بس روزے اچھے گزر گئے اس کی وجہ سے۔ تو یہ کہ ہم نے روزے رکھے، اللہ کا شکر ہے اس دفعہ زیادہ تر لوگوں کے پورے ہی روزے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ بس ہم نے روزے رکھے، اور ماشاءاللہ سے قرآن شریف اور یہ نماز یہ بھی ہوتا رہا ہمارا ساتھ ساتھ، اور ماشاءاللہ سے تو یہ کہ عبادت بھی ہوتی رہی، اور بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ اور یہ ہے کہ دن بس چھوٹے تھے تو اس لیے اس طرح۔ السلام علیکم، اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ میں نے سوچا اس چیز پر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے کہ رمضان ہے تو بھائی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ بھائی جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ میں بولا تھا کہ مل جل کے رہا کریں، پر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مطلب بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مل کے رہیں، بٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اوقات دکھا جاتے ہیں۔ کوئی نیچ ہوتا ہے تو وہ نیچ اوقات دکھا جاتا ہے کہ بھائی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ تو بھول جاتے ہیں، اور جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اور بولیں، حالانکہ کچھ ٹھنگنے کالے پیلے مطلب ہر طرح کے وہ خود ہوتے ہیں، دنیا کی کیا برائی ان کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پر جو سامنے ہوتا ہے نا جن کے اندر جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ اسے اتنا جل جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ اس کا مذاق اڑائیں گے تو ہم بہت اچھے لگیں گے، حالانکہ سب سے بڑے کارٹون وہ خود ہوتے ہیں دنیا کے آگے بھی، اور ویسے بھی اتنے بڑے لوزرز ہوتے ہیں کہ خود نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، الٹا باتیں ان سے بنوا لو تو بھائی عورتوں کی طرح باتیں بھی کریں گے، اور سب سے زیادہ پیچھے بھی وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ تو میرے لیے ایسے لوگوں کے لیے مطلب میسج ہے کہ پلیز آپ اپنی اوقات دیکھ کے بات کیا کریں، اور جس طرح کہ آپ خود ہیں اپنی ماں بہن سے ایسی بات کیا کریں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو ایسی تربیت دی ہے، نہ کہ آپ ہر کسی کے منہ لگتے پھریں جو کہ آپ کو منہ بھی نہیں لگا رہا، کیونکہ جو لوگ آپ کو منہ نہیں لگاتے ان کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے۔ تو پلیز میں یہی لوگوں سے بولوں گی کہ جو اس طرح کے نیچ لوگوں سے ملیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں سے ملیں، اور اوقات کے برابر بات کریں، کیونکہ جب وہ اپنا گٹر کھولتے تو اس سے وہ اپنا اوقات بتا دیتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، اور پھر رمضان ہے، رمضانوں میں انسان کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بدتمیزی نہ کریں کسی سے، تو آپ بھی یہ خیال کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے کچھ نہیں کہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے دیا بہت ہے، تو یہ ہے کہ میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ کسی کا کوئی دل نہ دکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دیا ہے اور آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو بلکہ بہت کچھ نہیں دیا، کالا پن آپ کے اولادوں کو سب کو، تو ایٹ لیسٹ ان سے جلیں مت، وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ بھی محنت کریں، حسد نہیں کریں، حسد کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اور بھی کالے ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ حسد سے انسان جل جاتا ہے، اور اللہ کو بھی برا لگتا ہے حسد کرنا، تو انسان ہے، انسان اللہ نے بنائی ہے، اور انسان جو بھی ہو جیسا بھی ہو، اور یہ کہ انسان کی کبھی کسی چیز کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ اچھا یہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اور یہ میں نے سوچا کہ گوبھی گوشت بنا لوں، تو میں نے گوبھی گوشت بنا لی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی کے ہم برائی میں نہیں ہوتے۔ یہ میری بیٹی ایسے ایک وہ میسج دے رہی تھی کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا اپنے برابر کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، یا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو ہمیں زیادہ تر اگر کسی کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، تو وہ چھپا کے رکھے نا، تو زیادہ ظاہر نہ کرے، ورنہ لوگ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے پھر ان کے لیے برائیاں کرتے ہیں اور برا سوچتے ہیں۔ تو یہ کہ اب ان چیزوں سے ہم خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو بس یہی ہے کہ پھر اب یہ میں فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں کہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ افطاری کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت شکر خدا کا کرتی ہوں کہ یہ جو ہے نا شکر ہے کہ افطاری کر رہی ہوں۔
تو یہ ہے کہ میں فروٹ کٹنگ کر کے تو اس کے بعد پھر پکوڑا کروں گی. وہ گرم گرم کھائے جاتے ہیں پکوڑے. تو ویسے ہمارے دعوتیں بھی بہت ہو رہی ہیں. تو آج کل بھی دعوت ہے تو میں دعوت میں جاؤں گی. افطار پارٹی ہے یعنی کہ تو اس میں جانا ہے. تو یہ کہ آج میں اپنے گھر میں بنا رہی ہوں افطاری. اور اس طرح میں نے کر کے سارا یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا یہ پکوڑوں کے لیے پیاز کاٹی ہے. مجھے یہ اچھے لگتے ہیں پیاز کے پکوڑے نا. پالک سے زیادہ پیاز کے اچھے لگتے ہیں. میں پالک کے ہی بناتی ہوں. اور تو بس یہ ہے کہ اب میں پکوڑے بنا رہی ہوں. اور پکوڑے پیاز کے بہت اچھے لگتے ہیں. تو پیاز کے گھر والے زیادہ تر کہتے ہیں پیاز کے بنا لو. پھر میں نے سوچا کہ اب اینڈ چل رہا ہے تو میں پیاز کے پکوڑے ہی تھوڑے بنا لیتی ہوں. اور اس میں پیاز ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈالتی ہوں. بہت اچھی لگتی ہے یہ پکوڑے نا. تو یہ میں نے بنایا آلو کے بنا لیے تھے. اور بس یہ تھوڑے بہت اس طرح کر کے نا پکوڑے بنا لیے تھے کچھ, تاکہ یہ کہ ہم افطاری اچھی کر سکیں. اور فروٹ چاٹ بنایا تھا اور یہ بنا لیے پکوڑے. اور تھوڑے سے میں نے جو ہے نا چھولے بنا لیے تھے. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چھولے بنا لو تو میں نے کالے چھولے ابال کے رکھے تھے. تو وہ تھوڑے سے نکال کے تو وہ فرائی کر لیے تھے. وہ بنا لیے تھے ایک باؤل کے برابر. تو بس یہ ہے کہ رمضان جا رہے ہیں اب. یہ اس کے لیے تیاریاں اب عید کی ہو رہی ہیں. کبھی کچھ جانا ہوتا ہے لینے, کبھی کچھ لینے جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جوتے میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ لیتی ہوں. بس اچھا والا مہنگا والا ایک لے لیتی ہوں. جب بجائے آئے دن سستے لینے کے سستے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرا کھانا بھی بن گیا. اور ابھی یہ جو ہے نا تھوڑا بہت بس یہ میں اس میں پیاز میں نا کالے چھولے ہیں وہ ڈال دوں گی بھوننے کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ بھن جائیں گے. تو یہ ایک باؤل کے حساب سے میں نے بنائے, تھوڑے سے ابلے ہوئے نکالے. اور یہ دیکھیں ہری مرچیں اور زیرہ بھی ڈال دیا میں نے. اور اس کو اس طرح ہی بس بنا لیتی ہوں. بہت اچھے لگتے ہیں. اس میں تھوڑا سا نمک مرچ اور چاٹ مسالہ ڈال دیتی ہوں. تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے نا یہ سخت ہو رہا ہے. یہ پتھر بنے ہوئے ہیں. اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں پانی ڈال کے تو بنا لوں گی اس کو. تو یہ دیکھیں اچھا. پھر رات کو میں نے روزے کھلنے کے بعد میں نے کپڑے دھوئے, مشین لگائی. اور بھائی رات کو لگائی کیونکہ اگلے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے, مجھ سے کام نہیں ہوتا. تو ماسی کو میں نے بلا لیا تھا. اس نے کہا باجی, وہ بھی روزہ رکھتی ہے, تو اس نے کہا باجی میں رات کو ہی بنا لوں گی. یہ دیکھیں اتنی رات ہو رہی ہے. تو میں نے رات کو ہی پھر کپڑوں کی مشین لگائی. یہ دیکھیں کیا حشر ہو رہا ہے. تو یہاں کپڑوں کی مشین لگائی ہے اور یہ میں کپڑے دھو رہی ہوں. ڈرائر بھی رکھا ہے تو ڈرائر میں ڈال رہی ہوں. اچھا یہ مشین بھی ہے میرے پاس, آٹومیٹک مشین بھی ہے. کئی طرح کی مشینیں ہیں میرے پاس. تو مجھے یہ زیادہ صحیح لگتی ہے کیونکہ اس میں کپڑے اچھے دھلتے ہیں. اچھا تو میں نے ماسی سے کہا تو اس نے کہا رات میں آ جاؤں گی. وہ رات میں ہی آ گئی تھی. پھر تو رات میں آ کے اس نے میرے ساتھ کپڑے دھلوائے. اور وہ اس کو روزہ بھی رکھوایا میں نے, کھلوایا. مطلب روزہ رکھا تو بیچاری نے خود ہی تھا. یہ دیکھیں اتنے سارے کپڑے ہیں. تو یہ بیچاری نے مل کے تو میں نے دھلوایا اس کے ساتھ. اور یہ کام ختم ہو گیا. تو یہ کہ اس مشین میں بہت اچھے دھلتے ہیں اور آٹومیٹک مشین میں اتنے صاف نہیں لگتے مجھے. یہ دیکھیں مجھے 3:30 بج گئے, سحری کا ٹائم ہو گیا. اللہ